بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جن کی نمازیں بہت قضا ہوں اور گناہ کبیرہ عظیم ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ فرمایا جو بندہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح پڑھے گا، ان کی قضا نمازیں اللہ ادا تصور فرمائے گا اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ یوں معاف فرمائے گا گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن ہوگا۔ لوگ حیران ہو کر کہیں گے، گویا نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ ندا دے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اس تسبیح کی برکت سے بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کبیرہ گناہ اور قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ بابرکت تسبیح ہے جس کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح جنت کی وہ کنجی ہے جو ہر دروازے مغفرت اور رحمت کا کھول دیتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، انسان فطرتاً کمزور ہے۔ کبھی غفلت، کبھی خواہشات کی پیروی اور کبھی دنیا کی الجھنوں میں الجھ کر وہ اپنے اصل مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن شیطان، نفس امارہ اور دنیاوی مشغولیات ہمیں اس راہ سے ہٹانے کے لیے ہر لمحہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان حالات میں بعض اوقات انسان نہ صرف نماز جیسی فرض عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینوں بلکہ برسوں تک نماز کی کوتاہی جاری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، سود، غیبت، زنا، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، نماز کا ترک اور دیگر اعمال جو اللہ کے سخت غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی طرف پلٹنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ دل پکار اٹھتا ہے کہ اے رب، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت وقت ضائع کیا، بہت عبادات چھوڑ دی، بہت گناہوں میں ملوث رہا۔ کیا میرے لیے بھی مغفرت کی کوئی امید ہے، یا میری زندگی میں بھی دوبارہ روحانی بہار آ سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کے لیے جھکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک قدم کے بدلے 70 قدم آگے بڑھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اسے پاک و صاف کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک امید کا چراغ ہے جو اندھیرے میں بھٹکتے دلوں کو راہ دکھاتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ الجھن لاحق ہوتی ہے کہ جو نمازیں انہوں نے چھوڑ دی وہ کیسے پوری ہوں گی، جبکہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی قضا بھی فرض ہے اور اس کے ترک پر سخت وعید ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی بشارت ہے جو نہ صرف امید کا پیغام ہے بلکہ عمل کی ایک آسان اور برکت والی صورت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس مقصود تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا اور اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ کر جگاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ کے محبوب فرشتے نے اپنے رب کی حمد و ثنا کو سمویا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تسبیح ایک ایسا روحانی تحفہ ہے جو برسوں کی غفلت کو مٹا سکتی ہے اور بندے کو ایک نئی روشن اور پاکیزہ زندگی عطا کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں وقت کی کمی، دنیا داری، سوشل میڈیا اور دیگر مشغلے انسان کو عبادات سے دور کرتے جا رہے، یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو واقعی اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، مگر قضا نمازوں کی بھاری ذمہ داری اور گناہوں کی تاریکی ان کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ تو میں اپنی رحمت کے سمندر میں تمہیں نہلا دوں گا۔
اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث اور اس تسبیح کے روحانی مفہوم میں غور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان الفاظ کی برکت سے بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ ان میں عاجزی، توبہ، معافی، امید اور اللہ کی عظمت کا اقرار پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنے ندامت کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہے تو یہ گویا ایک در توبہ کھول دیتا ہے اور رحمت الہی بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شریعت ہمیں قضا نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیتی ہے اور ان کی ادائیگی ممکن ہو تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی شدید پچھتاوی اور سچے دل سے توبہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو امید کی جاتی ہے اے اللہ تعالیٰ اس کی نیت، توبہ اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے اسے وہی مقام عطا فرمائے گا جیسا کہ حدیث میں وعدہ ہے۔ یہ دراصل ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص عطیہ ہے جو اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر شرمندہ ہے لیکن اپنی زندگی کو دوبارہ عبادت کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اس تسبیح کے ذریعے نہ صرف قضا نمازوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے بلکہ دل و دماغ کو ایک نئی طہارت اور قرب الہی کی لذت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ماضی میں نمازوں کو چھوڑ دیا، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے اور اب اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، یہ خوشخبری کا دروازہ ہے جو اللہ کی طرف کھلتا ہے کہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آئیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ تسبیح سیکھیں، اسے اپنی زبان پر جاری کریں اور اپنی زندگی کے ہر دن کو توبہ، ذکر اور عبادت سے بھر دیں۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں ٹہل رہے تھے، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، پوچھا تو کون؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور بہشتی زین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زار و قطع رونے لگے اور فرمایا والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہو جاتی ہیں، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روح کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعض اسباب، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔
جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے ہیں؟ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کی وجہ سے تجھے وہ مقام ملا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ پیدا کیا کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ میں روشنی لیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے گا۔ ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے جس پر سفید اور سیاہ لکیر ہے، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم، اور جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس کے اندر ہیبت والا بنایا ہے، جس کے ایک ہاتھ میں آسمان ہے اور دوسرے ہاتھ میں زمین۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہان تاہ و بالا ہو جائے۔ بعض ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیا جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا و مافیہ اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرتائیل ہے، اور اس پہاڑ کا موکل ہے، کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جس سے زلزلے واقع ہوتے ہیں۔ اسرار العارفین میں ہے اس پہاڑ کو 40 جہاں کے برابر بنا ہے، ہر جہاں میں اس کے 400 حصے، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں، اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ آدم نہ شیطان نہ بہشت نہ دوزخ۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان جہانوں کے پیچھے حجاب ہیں جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ ہوتا۔ اس واسطے سے یہ صورت پیدا کی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ پوچھا وہ صورت کون سی ہے؟ فرمایا کہ وہ صورت فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ ہو جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہے تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں۔
پڑھنے والا یہ کہ اس کی ماں نے اس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نبی یا کوئی فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تسبیح ایسی برکت والی ہے کہ اگر پانی پر پڑھ لیا جائے تو آگ جل جائے، زمین پر پڑھ لیا جائے تو اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی۔ یہ وہ تسبیح ہے، تسبیح یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، صبح دوپہر شام رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے وقت ملے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ادا تصور کرے گا۔ اگر آپ روزانہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔